کہ لا فتاح الا ہو۔ میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بات سمیٹ رہا ہوں۔ تو پہلا تحفہ توحید کا دیا ہے۔ یہ جو ہے انقلاب میرے نبی کے آنے کے بعد ہوئے سارے، ورنہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کچھ جو ہے بنجر زمینی تھی اور کچھ شاداب زمینی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن اگر زمین بنجر ہو تو برسات کیا کرے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بنجر اگر زمین ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، لیکن اگر زمین ہو ابو جہل کی بنجر تو وہ رحمت کی بارش کیا کرے؟ رحمت کے چھانٹے ابو جہل پہ بھی پڑے، لیکن زمین بنجر تھی اس لیے کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ نبی کی رحمت کے چھانٹے عتبہ شیبہ پہ بھی پڑے، ابو لہب پہ بھی پڑے، لیکن زمین بنجر تھی، کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ لیکن وہی رحمت کے چھانٹے جب پڑے نا شاداب زمین ابو بکر پر تو صداقت کے پھول نکھرنے لگے، جب پڑے نا عمر پر تو پھر عدالت کے پھول لگنے لگے۔ یا یوں کہوں کہ تاجر آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، صدیق بن گیا، تلوار لے کر آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، عادل و فاروق بن گیا۔ وہ ایک مالدار آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، ذوالنورین بن گیا۔ وہ ایک بچہ آیا کھیلتا ہوا، رحمت کے چھانٹے پڑے، حیدر کرار بن گیا۔ ابو ذر آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، زہد کا سلطان بن گیا۔ ابن مسعود آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، فقیہ زمان بن گیا۔ عبداللہ ابن عباس آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، مفسر قرآن بن گیا۔ ابو ذر آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، زہد کا سلطان بن گیا۔ اور جو ہے سلمان آیا، ایران سے آیا، رحمت کے چھانٹے پڑے، خاندان نبوت کا فرد بن گیا۔ ایک اور آیا، وہ کالا، عرب کا نہیں ہے، حبش کا ہے، گورا نہیں ہے، ساملہ ہے، قریب کا نہیں ہے، دور کا ہے، اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، یگانہ نہیں ہے، بیگانہ ہے، لیکن رحمت کے چھانٹے پڑے، چلتا دھرتی پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو ساری کائنات کے لیے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ پہلا تحفہ دیا توحید کا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہہ رہا تھا ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم جو ہے جب سفر میں جاتے تھے تو مورتی بت پتھر کا لکڑی کا ساتھ میں رکھتے تھے، کہتے ہیں جب ضرورت پڑتی اس سے مانگتے۔ ایک موقع ایسا آیا سفر میں کہ میرا توشہ ختم ہو گیا، پانی بھی ختم، کھانا بھی ختم۔ اب میں نے اس بت کو رکھا، سجایا اور اس سے مانگنا شروع کیا، اے میرے معبود پانی دے، اے میرے معبود کھانا دے، لیکن اس نے میری نہیں سنی۔ اس نے کیا سننا تھا؟ وہ تو پتھر لکڑی کا بت تھا۔ کہتا ہے میرے خیال میں آیا کہ اسباب اختیار کرنے چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے۔ کہتا ہے میں پہاڑوں پہ چڑھ گیا، میں نے تلاش کیا، پانی نہیں ملا، کھانے کا ذرہ میں نہیں ملا، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ پلٹ کے واپس آیا تو میرے معبود کے چہرے کے جو ہے قطرے، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ خدا، خود تو نہاتا ہے مجھے پلاتا بھی نہیں، کیسا خدا ہے یہ؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا توحید کا تحفہ دیا جو ہے یہ پیغام دینا تھا، خیر میں توحید کا جو ہے نہیں دے سکا۔ یہ تعلیم القرآن، اس کی نسبت سے یہاں پر جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں بڑے جو ہے مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے والدین بھی، ان کے اساتذہ بھی۔ آپ انعام دے رہے تھے بچوں کو تو آپ انعام دیجئے نا اساتذہ کو، محنت ان کی ہے، اصل محنت ان کی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے مکتب کو مضبوط کیجئے۔ آج کل کی ہوائیں ہیں، اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے مکتب مضبوط کرو، ورنہ ہماری نئی نسل کہاں جا رہی ہے؟ وہ پبجی میں جا رہی ہے۔ وہ قوم نے، قرآن نے کیا کہا تھا ایک جگہ، فَلَمَّا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَلِتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدَّ۔ قرآن نے کہا تھا کہ اے نبی قوم لدہ کو ڈرائیے۔ میں کہتا ہوں آج کل تو قوم لڈا کو ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل لڈے میں مگن ہے اور پب جی میں مگن ہے، اس لیے بہت غلط ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہاں ان راجستھان کے ضلعوں میں ہمارے اسکول کالجوں میں پڑھنے والے بچے اس شکیل کے پیچھے چل گئے جو کہتا ہے میں نبی ہوں، حالانکہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ عقیدہ لوٹنے والا، وہ ایمان لوٹنے والا کوا اور چیل ہے۔ لیکن ہماری نسل اس لیے لگتی، ہماری غلطی ہے، اس لیے ضرورت ہے اپنے مکاتب کو مضبوط کرو۔ کیا ملے گا جب بچے ہمارے قرآن پڑھیں گے؟ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے جب طالب علم مکتب کی طرف چلتا ہے، ایک حرف سیکھنے کے لیے چلتا ہے، استاد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ دوزخ سے آزاد لوگوں کو دیکھے تو پھر وہ طالب علموں کو دیکھا کرے۔ نبی نے فرمایا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے سننے والے بنو یا ان سے محبت کرنے والوں بنو۔ نبی نے فرمایا 5واں مت بننا، علماء سے بغض کرنے والے مت بننا۔ ان کا مقام کیا ہے؟ وہ کل قیامت کے دن اللہ دکھائے گا۔ حدیث میں ہے سونے کا تخت سجایا جائے گا، چاندی کے کبے لگائے جائیں گے، اس میں یاقوت اور زمرد گڑے جائیں گے اور سندس و استبرق کی چادریں بچھائی جائیں گی۔ اس پہ عالم کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مجھے میری عزت و جلالت کی قسم میں آج تیرا حساب نہیں لوں گا۔ میں نے علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ جو ہے تجھے عذاب دوں۔ لوگوں کو صرف وہ ایک حدیث یاد ہے کہ سب سے پہلے عالم جائے گا دوزخ میں۔ وہ اللہ نے اپنی شان دکھائی ہے، وہ تو اللہ نے شان دکھائی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو خیر جو اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے بھیجیے، قرآن کریم جو ہمارے لیے جو ہے دستور ہے، منشور ہے، ضابطہ حیات ہے، بلکہ آب حیات ہے، عزت دلائے گا تو یہی قرآن دلائے گا۔ قرآن اگر عزت اس لیے اقبال نے کہا تھا، حالانکہ وہ برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھا بندہ، اسکرٹ پہنی ہوئی بچیوں کے ساتھ پڑھا، لیکن کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن کو چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم اسی لیے ذلیل و خوار ہیں کہ قرآن سے ہم نے رشتہ توڑ لیا ہے، اور قرآن ایسی عظمت والی کتاب تھی کہ جس نے بھی اس سے رشتے جوڑا وہ باعزت بن گیا۔ اگر معمولی گدے نے رشتہ جوڑا تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے۔ معمولی سا کپڑا دکاندار نے یوں دے دیا، 5 روپے کا بھی نہیں، لیکن جب قرآن کا جزدان بڑا تو پھر لوگ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، چہرے پہ لگاتے ہیں۔ اس کپڑے کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے۔ ارے لکڑی کو تو لوگ چولہے میں ڈالتے ہیں، لیکن جس لکڑی کی رحل بن جائے وہ پھر سینے سے لگائی جاتی ہے۔ کیوں؟ لکڑی کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے، تو لکڑی کو عزت مل سکتی ہے، کپڑے کو عزت مل سکتی ہے، کتے کو عزت مل سکتی ہے۔ مسلمانوں اگر ہم قرآن سے رشتہ جوڑ لیں تو کیا ہمیں عزت نہیں مل سکتی؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔